سورہ یاسین پڑھ رہا ہے. فرشتے پڑھ نہیں سکتے، ان کو حکم ہی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے. کون پڑھے گا؟ رسول اللہ کی یہ امت پڑھے گی. اس کے بچے، اس کے بچیاں، اس کے جوان، اس کے بوڑھے قرآن پڑھیں گے. اور کیسے؟ کہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے اور پڑھتے پڑھتے من الجنۃ والناس پر جا کر کے رکیں گے. قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. کتنے خوش نصیب دل ہوں گے جس دل میں اللہ کا یہ کلام رکھا جائے گا. وہ دل کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کے دل ہیں. وہ آپ اور ہمارے سینوں کے دل ہیں جس دل میں اللہ کا یہ کلام رکھا ہوا ہے. اس کلام کی برکت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث پر، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا یہ کلام رکھا ہوا ہے، جن کے بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب قرآن کا حامل، قرآن کا حافظ، جب اس کو موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن کی تاثیر دیکھو کیا. اوحى الله الى الارض الا تاكلي لحمه. اللہ زمین کو وحی بھیجتا ہے، حکم بھیجتا ہے کہ آئے زمین خبردار، میرے اس بندے کو کھا مت لینا. کس کو کہہ رہا ہے؟ زمین. یہ حافظ قرآن ہے، حامل قرآن ہے. خبردار اے زمین، میرے اس حافظ قرآن کے جسم کو کھا مت لینا. زمین کیا کہتی ہے؟ قالت یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی. اے پروردگار عالم، میں آپ کے اس بندے کے جسم کو کیسے کھا لوں گی جبکہ اس کے دل میں تیرا کلام رکھا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر حافظ قرآن، عامل قرآن بھی ہے، قرآن کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھ کر کے زندگی گزارنے والا ہے، تو اس کی میت کو حرام کر دیا ہے زمین پر کہ اس کو کیڑے مکوڑوں کے طریقے سے کھایا. یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے. قرآن کی طاقت کیا ہے؟ ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کی طاقت کیا ہے. قرآن آئے گا قیامت کے دن، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن سے بے پناہ عشق و محبت رکھنے والے ہیں، کہے گا اے اللہ. یاد رکھیے عرش کے بالکل نیچے بہت سے لوگ جائیں گے جن کو اللہ اجازت دے گا. اس میں ایک خدا کا کلام، اللہ کی کتاب اور قرآن ہے، جس کو یہ اجازت ہوگی کہ جہاں چاہے تو چلا جائے، عرش کے پاس چلا جائے گا. کیا کہے گا؟ یا ربی حلی، اے پروردگار عالم، یہ حافظ قرآن آیا ہے، یہ قرآن سے بڑی محبت رکھتا تھا، آپ اس کو تاج پہنا دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ،
اس کو اللہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیں گے، عزت و آبرو کا تاج ہوگا۔ پھر قرآن کو بھی سکون نہیں ملا، پھر کہے گا قرآن یا رب زد ہو، اے اللہ آپ اس کو اور انعام کیجیے۔ ابھی تسلی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ کہ اللہ اس کو تاج ابھی پہنایا تھا، اب اس کو جوڑا پہنا دے گا عزت و شرافت کا۔ اور تاج کا تعلق تو سر سے تھا، لیکن جوڑا چادر اس کا تعلق سر سے لے کر کے پیر تک ہے۔ ابھی بھی قرآن کو سکون نہیں ملا، پھر کہے گا قرآن یا رب ارض عنہ، اے پروردگار عالم آپ اس سے راضی بھی ہو جائیے۔ اب اللہ اعلان فرمائے گا کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، لہذا اے بندے اقرا ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ، اے حافظ قرآن یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، تو قرآن پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا، تجھے ہر آیت کے بدلے انعام اور درجہ اور مکان اور تیری رہائش کا، ہر آیت پر پتہ یہ چلا کہ قرآن کی ہر آیت جنت کا مقام ہے اور جنت میں اس کا درجہ ہے۔ میرے بھائی قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ کہ دیکھو اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب سکھلاؤ، تین چیزوں کی تعلیم دو، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس کو آپ یہاں سے لے کر کے جائیں کہ میرے آقا اپنی اولاد کو کیا سکھلانے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمائی حب نبیکم، اپنے لڑکوں کے دل و دماغ میں رسول اللہ کی محبت کو بھر دو، انہیں بتلاؤ رسول اللہ کون ہے، رسول اللہ سے محبت کتنی کرنی چاہیے۔ دنیا کی ساری دانائیاں، ساری خوشیاں، دنیا کا سارا انعام، ساری چیزیں، سارے اسباب و وسائل، سب کچھ قربان ہے رسول اللہ کی محبت کے آگے، سب کچھ قربان ہے۔ یہ دنیا کی دولت کوئی حیثیت ہے، بچوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھا دینا ہے، رسول اللہ کی محبت۔ پھر فرمایا وحب اہل بیتی، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ، آپ کی اولاد، آپ کے بچیاں، آپ کے بچے، آپ کی پھوپھیاں، چچا اور یہ ازواج مطہرات، یہ سب کے سب رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا میرے ایمان کی پہچان اور اس کی علامت ہے۔ ان کو بتلاؤ کہ جو آدمی رسول اللہ کے ان گھرانوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں۔ بچوں کے دل و دماغ میں، ان کے خون میں، ان کے رگ و ریشے کے اندر اس چیز کو بھر دینا، یہ ماں اور باپ کے اوپر فرض عین ہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا وہ تلاوت القرآن الکریم، ان بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھلاؤ، پڑھاؤ، انہیں سمجھاؤ۔ میرے اللہ نے اس قرآن میں ہم سے کیا فرمایا ہے، کیا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ نے کس چیز کو حرام کیا ہے اور کس چیز کو حلال کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کے عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے
حضرت معاذ سے فرمایا کہ دیکھو 9 قرآن اللہ کے عظیم الشان کتاب ہے. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ دیکھو 9 باتیں یاد رکھنا، 9 چیزیں تمہیں قیامت کے دن ملے گی تو صرف اور صرف قرآن کی برکت سے ملے گی. اور ان 9 چیزوں میں سب کچھ آ گیا. فرمایا یا معاذ ان اردت عیش السعادہ، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے سعادت مند لوگوں جیسی زندگی مل جائے، نیک لوگوں کی طرح میرا حشر ہو، مجھے شہداء کا درجہ مل جائے، مجھے حشر کے دن، قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیفوں سے نجات مل جائے، مجھے پریشانی اور خوف کے وقت امن حاصل ہو جائے، مجھے اندھیرے میں روشنی نظر آنے لگے. اور پھر فرمایا یا معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کے دن جب بالکل سورج نیچے ہو جائے گا تو تمہیں سایہ مل جائے، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اے معاذ اگر تم چاہتے ہو اس پیاس کے حالت میں تمہاری پیاس بجھ جائے اور تمہیں پیاس نہ لگے، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اعمال کا وزن بھاری بھرکم ہو جائے اور ترازو کے پلڑے تمہارے نیک اعمال سے جھک جائیں، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت ملے، ضلالت اور گمراہی سے میری حفاظت ہو جائے، تو ایک ہی کام ہے. فرمایا فدرس القرآن، اے معاذ قرآن کو پڑھو، قرآن کو یاد کرو، قرآن ہی میں سب کچھ نجات ہے، قرآن کے علاوہ کسی میں نجات نہیں. قرآن سے رشتہ بناؤ، قرآن ہی اللہ کی جیسی کتاب ہے جو رحمان کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے. تمہارے اعمال کو وزنی کرنے کا ذریعہ اگر کچھ ہے تو وہ قرآن ہے. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سے رشتہ رکھو. اللہ کے نبی نے ایک حدیث آخری موقع پر فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان قریب فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی. آج دیکھ لو ہر آدمی صبح اٹھتا ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شوشہ اگر ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی دماغی طاقتیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر، ایک پریشانی ختم نہیں ہو دوسرا آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، صحابہ کرام کے کلیجے ہل گئے. فرمایا من مخرج منہا یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، ایک چیز فرمایا قال کتاب اللہ، اے لوگوں اللہ کی کتاب ہی کے اندر طاقت ہے کہ جو تم کو تمام برائیوں سے نجات عطا کر سکتی ہے. وہ طاقت کس کے اندر ہے؟ اللہ کی کتاب کے اندر ہے. کیوں؟ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس میں تمہارے سے پہلوں کے حالات اس کے اندر موجود ہیں. وہ بتائے گی کہ پہلی قوموں نے اللہ اور اس کے نبی کا انکار کیا، اللہ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا ہمیشہ. یہ بتلائے گی کہ آگے آنے والے حالات کیا تم سے کہہ رہے ہیں اور اس کے بچاؤ کا راستہ کیا ہے. یہ کتاب ہے
جو تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والی ہے. خاندانی آئینی مسائل کو اگر حل چاہتے ہو تو کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اس لیے میرے بھائی آج دنیا جن حالات سے جوجھ رہی ہے، میں آپ کو اس مبارک اسٹیج سے یہ پیغام دے، یہاں سے اٹھ کے جاؤ جن کو اللہ نے اولاد دیا ہے، جن کو آگے اولاد دے گا، وہ یہ عہد کرے کہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے. جن لوگوں نے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے وہ مایوس نہ ہو. یہ کوئی دنیا کی ڈگریاں نہیں ہے کہ جن کے ساتھ عمر کی قید لگی ہوئی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، مرتے مرتے پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے مرنا ہے. یہ کلام اللہ کی آواز ہے، ہر عمر میں پڑھنا ہے. قرآن جتنا پڑھا جائے گا، قرآن آج ساری دنیا کہتی ہے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. یاد رکھو قرآن بھی کہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ. کون ہے رسی اللہ کی؟ کوئی آسمان سے رسی لٹکی ہوئی ہے جس کو پکڑو گے؟ اللہ کے نبی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی تفسیر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. فرمایا القرآن هو حبل اللہ، کہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے. جس نے قرآن کے الفاظ، قرآن کے معنی، قرآن کی آیات کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا کہ اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ کے سینے پر اترا ہے. جس نے دل سے جان لیا کہ اللہ کا کلام ساری عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، وہ ہے حبل اللہ المتین، اللہ کے رسی کو مضبوط پکڑنا. اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے. اگر قرآن سے ہٹ کر کے بے نیاز ہو کر کے زندگی گزارو گے تو یاد رکھو تباہی ہے، بربادی ہے. اور آج جو حالات ہیں قرآن کے سلسلے میں، جو ہماری غفلت ہے، ہم قرآن کا ٹیوشن لگائیں گے تو ایسا استاد رکھیں گے جو 25 روپے اور 50 روپے میں پڑھا دے، اور اس کا پیسہ بھی مہینے میں ادا کرتے ہوئے ہمارا دم نکلتا ہے. اگر ہندی اور انگریزی کا اور میتھ کا ٹیچر اور ماسٹر رکھیں گے تو ٹیوشن ایسا ماسٹر تلاش کریں گے جو پورے شہر میں سب سے زیادہ ماہر ہو اور سب سے زیادہ وہاں 1000 اور 2000 روپے دینے میں کوئی دم نہیں نکلتا. لیکن قرآن جیسے عظیم الشان کتاب جو سے میری دنیا، میری قبر اور میری آخرت وابستہ ہے، اس کو پڑھانے کے لیے ایسا تلاش کریں گے جو خود بھی قرآن پڑھانا نہ جانتا. ہاں دنیا والوں کو میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اجی میرے بچے نے، ارے پڑھا کیا ہے؟ اس کی پڑھائی سے تو نماز بھی فاسد ہو جا رہی ہے اس کی. یاد اس غفلت سے باہر نکلو اور قرآن کی طرف توجہ. قرآن ساری دنیا میں ساری زندگی قیامت تک زندہ رہے گا، اور قرآن سے جو وابستہ ہو جائیں گے وہ قوم، وہ لوگ، ان کا ایمان، ان کا دین وہ بھی زندہ اور سلامت رہے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کی حقانیت ہے. اس لیے میرے بھائی آج کے اس پروگرام میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قرآن سے اپنی زندگی کو وابستہ کریں گے. کہو کریں گے. اپنی زندگی میں قرآن کو زندہ کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کا خود بھی عادی بنیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی عادی بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دعاؤں کے لیے روز بچے آتے ہیں، مرحوم اطہر